الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن نحوہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے اور بے بہا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کمزور بنایا ہے اور اس کے ساتھ ہی انسان کو جلد باز بھی بنایا ہے۔ انسان کمزور بھی ہے اور جلد باز بھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان دو اسباب کی وجہ سے انسان جذبات میں آ کر یا غلطی میں آ کر یا حرص میں آ کر لالچ میں آ کر کوئی نہ کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کا اپنے ماضی حال کا تجزیہ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی مرتبہ ہم نے کتنی غلطیاں کی ہیں جن کا شمار ممکن نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ انسان کس قدر خطا کار ہے، آدمی کو باہر کہیں جانے کی، کسی دوسرے کو دیکھنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ ہر شخص کو خود اپنا تجزیہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنی زندگی میں کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں اور اس کے اسباب کیا رہے ہیں، اور جب غور کرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ ان غلطیوں سے بچا جا سکتا تھا۔ بہرحال انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے اور جلد باز پیدا کیا گیا ہے اور جذباتی پیدا کیا گیا ہے، اور اس میں لالچ بھی ہے، اور اس کی طبیعت میں بخیلی بھی ہے۔ کنجوسی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کنجوسی سے یہ بچ نہیں سکتا، بخیلی سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایک جگہ کہ جو کنجوسی تھے وہ میں یوں کا شح نفس ہی، جو شخص اپنی شخصیت اپنی ذات کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو وہ اللہ مددگار ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان سب کوتاہیوں، کمزوریوں، غلطیوں، خامیوں کے باوجود ہم امید اس بات کی رکھتے ہیں اور رکھنی بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور ہم جنت میں چلے جائیں۔ اس دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارنا اصل منہج ہے اور انسان کی اصل منزل ہے، اور اس کے ذریعے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لینا، اس کی رضوان حاصل کر لینا، دوسرے لفظوں میں جنت حاصل کر لینا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ قرآن میں اس کو عظیم کامیابی قرار دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں امید دلا دی ہے اپنے کلام پاک میں، اس نے یہ ہمیں بتایا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں نے تلاوت کی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن کبیرہ گناہوں سے تمہیں منع کیا گیا ہے، اگر تم ان سے بچ جاتے ہو
ذرا غور سے بات سننا، بات ٹائم بڑا مختصر ہے۔ فرمایا کہ جن کبیرہ گناہوں سے تمہیں منع کیا گیا ہے، اگر تم ان سے بچ جاتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ دو کام کریں گے۔ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری زندگیوں کو بدل دیں گے اور تمہارے برے احوال کو درست کر دیں گے، نیکیوں سے بدل دیں گے۔ تمہاری زندگی تبدیل ہو جائے گی تو پھر تمہاری زندگی میں برائیوں کی جگہ نیکیوں کی کثرت ہو جائے گی، یہ کرنا شروع کر دو گے، بشرطے کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچو۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ ہم تم کو عزت و حرمت کے ساتھ، عزت اور وقار کے ساتھ جنتوں میں داخل کر دیں گے۔ یہ خوشخبری ہے، یہ ہمیں اپنی منزل کو پا لینے کے لیے نشان راہ ہے جو بتایا گیا ہے۔ پھر ایک اور جگہ سورہ نجم کے اندر یہ بات فرمائی گئی ہے، آیت نمبر 32 میں فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، الا یہ کہ ان سے چھوٹی چھوٹی گناہ صغیرہ ان سے ہو جائیں، گناہ صغیرہ ہو جائیں، اس سے بچ نہیں سکتا انسان۔ کوئی دنیا کا انسان اس طرح کا نہیں ہے کہ اس کا دامن پاک ہو، یہ بات یاد رکھنا۔ ہم بعض اوقات لوگوں کی کوئی غلطی دیکھ کر بڑی تنقیدیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول گئے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچ جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ ان سے کوئی کبیرہ صغیرہ گناہ ہو جائے، غلطیاں ہو جائیں۔ فرمایا ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب بڑی ہی وسیع مغفرت والا ہے، بڑی وسیع بخشش والا ہے۔ وَهُوَ عَالَمُ بِكُمْ، وہ تمہیں اچھی طرح جانتا ہے، ذرا غور سے، وہ تمہیں اچھی طرح جانتا ہے۔ اِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جب اس نے تمہیں مٹی سے بنایا تھا۔ پوری تاریخ انسانی زندگی کی یہاں بیان کر دی دو لفظوں میں کہ تمہیں ذرا غور کرو نا، تم کہاں سے آئے ہو، تم مٹی سے بنے ہو، تمہاری حقیقت ہی کیا ہے۔ جب تم کو اس نے مٹی سے بنایا تھا، اور پھر وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور ذرا یاد کرو اس وقت کو جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی حیثیت سے تھے، ایسی حالت جنین کی کہ دیکھنے والا خوردبین سے دیکھے تو پہچان نہ سکے کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے کیا، اتنی بھی تمہاری حالت نہیں تھی۔ پھر فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اتنی اپنی پاکیزگی کے دعوے نہ کیا کرو، اپنے آپ کی متقی ہونے کی، اپنے پاک ہونے کے دعوے نہ کیا کرو۔ تمہیں اللہ جانتا ہے تم کہاں سے چلے ہو، کہاں آئے ہو۔ وَهُوَ عَالَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اور وہ خوب جانتا ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والا کون ہے، یہ اس کے علم میں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص سمجھتا ہے کہ میں بڑا پرہیزگار، میں بہت اچھا ہوں، دوسرے کے مقابلے میں یہ ہوں وہ ہوں، اور دوسرا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری عام عمومی طور پر یہ جو ہے نا ہماری حالت ہے۔ اچھا، یہ جو بات فرمائی گئی ہے کہ کبیرہ گناہوں سے جو شخص بچ گیا اور اس کی چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کے گناہ دور کر دے گا۔ وہ چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، بدل دے گا ان کو، ان برائیوں کو بدل کر نیکیوں کا رخ دے دے گا۔ یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی نے توبہ کی ہے، وہ بدکاری کرتا رہا ہے، چوری کرتا رہا ہے، قتل کرتا رہا ہے، تو یہ پچھلے کام جو چوری کرے یہ نیکیاں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔
مطلب یہ ہے کہ ان کاموں کی جگہ تم اب دوسرے کام شروع کر دو گے، یہ نیکیاں شروع کر دو گے۔ اس بات کو کہا ہے کہ ہم تمہاری برائیاں ہٹا دیں گے اور نیکیوں پہ راستے پر تمہیں ڈال دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اب یہ کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ جب تک ہمیں یہ نہ جانیں کہ کبیرہ گناہ ہے کیا، ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ حدیث کی کتابوں میں اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور بہت سارے کبائر کی ایک بڑی لسٹ ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے الکبائر، جب اس کا مطالعہ آپ کریں گے تو آپ کو ایک بڑی لمبی لسٹ نظر آئے گی، لیکن ان میں سے بھی جو خلاصہ نکال کر کے کہا گیا ہے کبیرہ گناہوں کا بھی خلاصہ نکالیں تو پھر یہ بات حدیث میں آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کر دینے والے گناہوں سے بچ کر رہو، جو آدمی کی زندگی کو اصل نہج سے ہٹا دیتے ہیں، اس کی سوچ بدل دیتے ہیں، اس کا عقیدہ بدل دیتے ہیں، اس کے عمل کا رخ بدل دیتے ہیں نا، وہ گناہ، ان سے بچو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان میں 2 گناہوں کا اضافہ کیا ہے اپنی کتاب ادب المفرد میں، اور امام ابو حاتم نے مزید اس میں 3 گناہوں کا اضافہ کر دیا ہے۔ تو یہ گناہ کیا ہے ذرا سنیے۔ سب سے پہلا فرمایا شرک ہے۔ شرک نہیں ہونا چاہیے بندے کی سوچ فکر میں۔ شرک کے بارے میں بھی لوگوں کو بہت کم پتہ ہے شرک کیا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ شرک کر رہے ہوتے ہیں، اگر ان سے بات کر تو وہ کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بے علم ہیں، انہیں سمجھ نہیں، انہیں پتہ نہیں کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ یہ بات میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں شرک، اور بلکہ میں نے اس کے جو 4 ابواب ہیں نا، جس کے 4 عنوان ہیں شرک کے: شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الاختیارات، شرک فی الحقوق۔ میں نے جو کتاب توحید باری تعالیٰ اور صوفیہ کرام لکھی ہے اس میں یہی 4 عنوان رکھے ہیں۔ پوری کتاب ان 4 عنوانات پر بحث کرتی ہے۔ شرک فی الذات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ کسی کے روپ میں آیا ہے، کسی کے اندر اس نے حلول کیا ہے، یا یہ کہ یہ کائنات کے اندر جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں یہ اس کی ذات کا ظہور ہے مختلف شکلوں میں۔ یہ وحدت ہے کثرت میں ہر دم اسیر، مگر ہر کہیں بے چگوں بے نظیر۔ تو یہ بات غلط ہے کہ اللہ کی ذات مختلف شکلوں میں ظہور کر گئی ہے، اس کو شرک فی الذات کہتے ہیں۔ شرک فی صفات یہ ہے کہ جو صفات اللہ کی ہیں وہ کسی بھی شخص میں، کسی بھی دوسرے میں ماننا شرک فی صفات ہے۔ اور اس کے لیے بہترین سمجھنے کے لیے بات یہ ہے کہ اللہ الحیو ہے، اللہ الحی القیوم ہے، اللہ کے بعد کوئی ہمیشہ کے لیے الحیو نہیں ہے۔ یہ بات پلے باندھ لیجئے، قرآن میں یہ جو بات کہہ دی گئی ہے کہ هو الحی القیوم، بس اللہ ہی حیو ہے، اور یہ ہمارے عقائد کے فلاں مر گیا ہے، مرنے کے بعد ابھی بھی زندہ ہے، تو یہ باطل ہے بھائی، یہ کفر کا عقیدہ ہے، مسلمان قرآن کے خلاف۔ اللہ کی صفت میں شرک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے جو اختیارات ہیں حرام حلال کرنے کے، جائز نجائز کے حکم دینے کے، یہ کسی انسان کو حاصل نہیں۔ اللہ کے حقوق بھی یہ ہیں، جو چیزیں اس کے لیے ہیں اس کے سامنے سجدہ کرنا، رکوع کرنا، اس کے گھر کا طواف کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ 4 عنوان ہیں، ان کو سمجھ لو اچھی طرح تو شرک سے بچ جاؤ گے، کیونکہ اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا۔ یہ پہلی بات ہے، شرک معاف نہیں ہوگا۔ شرک کبیرہ گناہ، جتنے گناہ تم قتل کرو شرک سے چھوٹا گناہ ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے شرک، نفی نہیں ہم کر رہے اس کی، لیکن شرک سے چھوٹا ہے۔ جتنے بھی گناہ باقی ہیں
اخلاق کے لحاظ سے شرک سے سب چھوٹے ہونا. شرک سے بچ جائیے, سمجھیے اور اس کو اپنی زندگی کا منہج بنا لیجیے. اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ جس کو کبیرہ گناہ کہا گیا ہے وہ جادو کرنا. جادو کرنا, جادو کرانا, جادو پر اعتقاد رکھنا. جادو کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ برحق ہے, یہ سمجھنا کہ یہ اس کا کوئی اثر ہو جاتا ہے, اس میں انسان کا گدھا بنایا جا سکتا ہے, گدھے کا انسان بنایا جا سکتا ہے, لاٹھیوں کے سانپ بنائے جا سکتے ہیں. قطعاً غلط ہے. یہ دھوکہ ہے. سارے کے معنی دھوکہ کے ہوتے ہیں. یہ جو کچھ کرتے ہیں نا لوگ جادو, اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم اس کی ہے فنکاری. فنکاری ہے, اس کو آپ بھی سیکھ سکتے ہیں, میں بھی, سب لوگ سیکھ سکتے ہیں. یہ سیکھنے کی چیز ہے. جادو کرنا سیکھنے کی چیز ہے. یہ فنکاری ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا بعض اوقات میلوں ٹھیلوں میں کہ یہ جو مداری ہوتے ہیں وہ روپیہ بناتے ہیں, وہ کاغذوں کے کبوتر بناتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف فنکاری ہے. دوسری چیز ہے کہ اس کا طریقہ ہوتا ہے منتر کے ذریعے جادو کر کے کسی کو دھوکے میں ڈال دینا. اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا, منتر سے بھی کچھ نہیں ہوتا. لیکن اگلا آدمی جو مخاطب ہوتا ہے نا جادوگر کا, وہ وہم کا شکار ہوتا ہے کہ فلاں نے مجھے دم کر دیا ہے, تعویذ ڈال دیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ گلے میں پہننے کو شرک قرار دیا ہے. شرک قرار دیا ہے اس کو. ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثتن, 3 کام کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخلون الجنت, نہیں جائے گا جنت میں. مدم من خمر, شرابی, کیونکہ شراب کئی گناہوں کا سبب بن جاتی ہے. جب آدمی نشے میں ہو تو بہت سارے کام کر سکتا ہے. قاطع الرحم, قطع رحمی کرنے والا. وہ مصدق السحر, جادو کو برحق سمجھنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا. سوچو ذرا, اچھی طرح سوچو, منع کیا گیا ہے اس سے. اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کسی کو دھوکہ دینا. ہوتا اس میں یہ ہے, تیسری بات میں پہلے عرض کر لوں کہ تیسرا جادو دوائیوں کے ذریعے ہوتا ہے. یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. دوائیوں کے ذریعے جو ہوتا ہے, بعض دوائیاں ایسی ہیں, بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو جب ان کو مکس کرتے ہیں نا تو اس کی حیت بدل جاتی ہے. اب یہاں مجھے یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تفصیل ہے اس کی, بس دوائیوں سے ہوتا ہے. دوائیوں کے ساتھ جس آدمی پر دوائی کے ذریعے, انجیکشن کے ذریعے کوئی چیز کھانے کو دے کر کے جادو کر دیا یا دھوکے کے ساتھ اسے کھلا دی جائے تو یہ خطرناک ہے, یہ موت کا سبب بن سکتا ہے. یہ 3 اس کی قسمیں ہیں. تینوں نہیں کرنی, نہ ان پر اعتقاد رکھنا ہے. حدیثوں میں ہے کہ دوائی ایک ذریعہ ہے, شفا اس میں نہیں ہے. شفا اللہ کی جانب سے ہے. ڈاکٹر جو سمجھدار ہیں, حکیم ہیں, وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم علاج کریں گے, شفا من جانب اللہ. اس لیے جادو سے بچنا, جادو بہت بری بلا ہے. ہوتا اس میں یہ ہے کہ جو جادو کی سٹیجز ہیں, اس کا سٹارٹ ہوتا ہے دم کرنے سے, پھونک مارنے سے. اسی لیے حدیث میں آیا کہ پھونک مت مارو, پانی پر, دودھ پر, چائے پر, جو کھاتے پیتے ہیں نا ہم چیزیں, منع کیا گیا ہے کہ پھونک نہ مارو. بڑی حکمت ہے اس میں. پھونک میں مارتے ہیں, فضا میں ہوا نکلتی ہے نا ہمارے منہ سے, تو اس میں بہت سارے وائرس ہوتے ہیں. منع کر دیا گیا ہے کہ پھونک نہ مارو. کھانے پر کی میز پر کہا کہ اپنے آگے سے کھاؤ, دوسرے کے آگے کے ہاتھ نہ آپ کے جائیں. اس کی احتیاط بیان کی گئی ہیں. تو اس میں دراصل جو آدمی دم کرتے ہیں, پھر اس کے بعد تعویذ لکھتے ہیں, یہ پہلی سٹیج ہے. یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. پھر اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں, اس پر نا تعویذات کی بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہی پڑھتے ہیں, قرآن پڑھ کر کہ دم کرنے میں کیا حرج ہے. ارے میاں, قرآن اللہ نے دم کرنے کے لیے نازل نہیں کیا, دم کرنے کے لیے نازل نہیں کیا. قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ایسا کرنے والوں سے اللہ کی پناہ مانگو. اور لوگوں کی سوچ اس طرح کی ہے کہ قل اعوذ برب الفلق کا ہے نا, تو لوگ اس سورت کو پڑھنا شروع کر دیتے, اس کو پڑھ کر دم کر دیتے.
یہ بات نہیں کہی گئی اس آیت میں. اس آیت میں کہی گئی ہے کہ اللہ کی پناہ مانگو. یعنی جب تم دیکھتے ہو کہ کوئی شخص جادو کر رہا ہے، پھونک مار رہا ہے، تویز کر رہا ہے، گنڈا کر رہا ہے، جھاڑ پھونک کر رہا ہے، تو اللہ سے دعا کرو. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں اور دعائیں پڑھو کتابوں میں جو آپ نے اس موقع پر دعائیں کی ہوئی ہیں. اور اس کے بارے میں یہ جو مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو چل گیا تھا، یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹی روایات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں. یاد رکھیے، اللہ کی طاقت کے ساتھ شیطانی قوتیں نہیں لڑ سکتی، غالب نہیں آ سکتی. رحمان کی قوت پر شیطان کی قوت غالب نہیں آ سکتی. انہوں نے حدیثوں میں یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا ہوتا تھا اور نہیں سمجھتے تھے کہ میں نے کیا ہے. مثال کے طور پر آپ نے وضو نہیں کیا تو سمجھتے میں نے وضو کر لیا. اگر یہ بات مان لی جائے تو یہ تمہارے دین کی تو بنیادیں ہل جائیں گی صاحب. اس لیے بالکل اہل علم نے اس کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ بالکل نہیں، کیونکہ جادو دراصل وہم ہے، ایک وہم ہے. وچ قوائے بدن دے رکھدا وہم سپاسا لاری، جتول وہم ترے رکوتول وگے طبیعت ساری. آدمی کو جب وہم ہو جائے نا کسی بات کا، اس کی مثال یوں ہے کہ آپ یہاں یہ 1.5 فٹ کا پھٹا ایک رکھ دیں، 20 فٹ لمبا پھٹا یہاں زمین پر رکھ کر بچے سے بھی کہیں کہ وہ اس کے اوپر سے دوڑ کر گزر جائے گا. یہی پھٹا اٹھا کر آپ 100 فٹ اوپر رکھ دیں اور پھر بڑے ماہر سے کہیں کہ اس کے اوپر سے گزر کر دکھاؤ. پھٹا بھی وہی، بندہ بھی وہی، لیکن وہ گرے گا اوپر سے. تجربہ کر کے دیکھ لیں. کیوں؟ کہ یہ وہم ہے. اس کا وہم اسے مجبور کرتا ہے کہ تو گر جائے گا، یقین پیدا نہیں ہوگا. جس طبیعت کے اندر وہم کا غلبہ ہو اس میں یقین نہیں آیا کرتا، یاد رکھنا. اس لیے وہم کو ہٹاؤ اور یقین کو پیدا کرو. ایمان یقین کا نام ہے. اس لیے وہ کہا کہ بھئی یہ جادو کرنا، جادو کو مؤثر ماننا، اس کی تصدیق کرنا، جادو، اسی لیے جادوگر کی سزا قتل قرار دی گئی ہے اسلامی شریعت میں. اور قرآن نے یہ ایک بات کہی ہے، ولما جاء، سنیں یہ ایک آیت سنیے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 101 102. یہودیوں کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. یہ پہلی بیماری ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے ایسے لوگوں کی. فرمایا جب ان کے پاس ایک رسول آیا اللہ کی طرف سے تصدیق کرتا ہوا اس چیز کی جو ان کے پاس تھی، جو موسیٰ، عیسیٰ اور ان کی نبیوں کی لایا ہوا دین تھی، اس کی تصدیق کرتا ہوا وہ نبی آیا، تو ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور ایسے کر دیا گویا کہ وہ اللہ کی کتاب کو جانتے ہی نہیں. ذرا آپ غور کرو کہ ہم کتنا جانتے ہیں اللہ کی کتاب کو. ذرا دیکھیے اس آیت میں رکھ کر دیکھیے اپنے آپ، اس آیت کے آئینے میں ذرا اپنے آپ کو دیکھیے نا، کتنا جانتے ہیں ہم اللہ کی کتاب کو، کتنا پڑھتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں اس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نہیں سمجھتے اور ہم نے اس کی اپنی زندگی کو اور پڑھاؤ سے نہیں بنایا اور روزانہ اس کی تعلیم نہیں لیتے تو ہم نے بھی کتاب اللہ کو پس پش ڈال دیا. بھائی انہوں نے نہیں ڈالا، وہ نظر آ رہے ہیں، آپ کو اپنا آپ نظر نہیں آ رہا. ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ؟ اور پھر فرمایا کہ انہوں نے اتباع کر دی اس چیز کی، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سلیمان کی بادشاہی کا نام لے کر انہوں نے اس چیز کی پیروی شروع کر دی جس کو شیطان پڑھتے تھے. شیطانی علم ہے، یہ جادو ہر زمانے میں رہا ہے، یہ شیطانی علم ہے. اس لیے فرمایا گیا ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان نے یہ جادو کرنے کرانے کا کفر نہیں کیا. جادو پر یقین رکھنا، جادو کو ماننا، جادو کرنا، جادو کرانا کفر ہے، اسلامی شریعت کا انکار ہے، کتاب اللہ کا انکار ہے. اور پھر فرمایا ذرا سنو، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ کفر شیطانوں نے کیا ہے. جادو کرنے کرانے کا عمل یہ شیطانی عمل ہے. شیطانوں کے لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ دھوکہ بازی ہے. یہ تویز گنڈے لینا دینا سب کرنا، جھاڑ پھونک کرنا سب دھوکے بازی ہے. ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، حکیموں کے پاس جاؤ علاج کے لیے، بیماریوں کے لیے،
کوئی بیماری ایسی نہیں آدمی کی. بعض اوقات دیکھتے ہیں نا ایک آدمی پاگل ہو رہا ہے، اس کے ایسے دورے پڑے جیسے مرگی ہوتی ہے، حالانکہ وہ بیماری ہے. کہتے ہیں اسیب آ گیا اس پر سایہ ہو گیا. یہ بند گھٹ باتیں گنا بنائی ہوئی ہیں. فرمایا نہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، یہ دماغی بیماری ہے. دماغ کے جو ماہر ڈاکٹر ہیں نا ان کو دکھاؤ اور علاج کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے. اس کے تجربات بھی ہم نے کر کے دیکھے. فرمایا واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں. جتنے عملیات اس طرح کے لوگ کرتے ہیں سمجھ لیجیے کفر ہے. اس زمانے میں بھی یہی کرتے تھے. اور ہوتا پتہ کیا ہے، جب آدمی دنیا کی زندگی میں، کاروباری زندگی میں ناکام ہو جائے نا تو وہ عموماً اس طرح کے کام کرنے شروع کر دیتا ہے. اب تو آپ نیٹ پر دیکھتے ہیں نا، فلاں آیت کو پڑھو، صبح ہوتے ہی تمہارا گھر رزق سے بھر جائے گا. سب جھوٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتاؤ، میں نے ایک دفعہ ایک شخص سے پوچھا، حدیثوں میں ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ پڑھے اسے فاقہ نہیں آتا. حدیث میں ہے بھائی. میں نے ایک صاحب سے پوچھا جو بیان کر رہا تھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے؟ صحابہ نہیں پڑھتے تھے؟ نہیں پڑھتے تھے. میں فاقہ کیوں آیا؟ ادھر تو یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ بھئی کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا. ہمیں عائشہ سے حدیثیں روایت ہوئی ہیں کہ بھوک سے پانی اور کھجور پر گزارا تھا. فاقے آتے تھے. کئی دفعہ ابو ہریرہ کی روایتیں پڑھ لو اور بہت ساری روایتیں پڑھ لو. پھر اگر بھی اس کو پڑھنے سے فاقہ نہیں آتا تو پھر صحابہ کو فاقے کیوں آئے ہیں؟ عقل ماری گئی ہے تمہاری. یہ بنوٹی باتیں ہیں، بعد والوں نے بنائی ہیں یہ باتیں. اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں نا آپ ہل چلاتے ہوئے، ٹریکٹر چلاتے ہوئے، تو فصل زیادہ پیدا ہوتی ہے. ارے پائیں کھاد نہ ڈالیں، پانی نہ دیں، پھر دیکھیں سورہ رحمان سے فصل زیادہ ہوتی. بھئی اللہ نے اس کے لیے یہ نازل ہی نہیں کی، تو پھر یہ تو ہدایت کے لیے نازل کی، عمل کرنے کی. اس لیے میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ یہ شیطانوں کا عمل ہے اور کفر وہ کرتے تھے، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. تیسرا گناہ فرمایا کبیرہ گناہ قتل نفس ہے. کسی انسان کو قتل کرنا، اس کے قتل میں مددگار بننا، اس کا حصے دار بننا کبیرہ گناہ ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا. قرآن میں ہے کہ جس شخص نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنمی رہنا ہے. اس کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا. 3 سزائیں اس کی متعین کی گئی. کبیرہ گناہ ہے. اور سوائے حق کے سب سے پہلا حق یہ ہے کسی آدمی کو قتل کرنا اس وقت جائز ہو جائے گا جب وہ اللہ کے دین کا راستہ روکنے کے لیے آئے گا. جس طرح کفار مکہ نے کیا نا بدر میں، احد میں، ان کو قتل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سرکردگی میں انہیں مارا. ان کے قتل کا حکم دے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے دشمن تھے، اللہ کے رسول کے دشمن تھے، اس کی راہ روکنے آئے تھے. اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کو قتل کرے گا تو قصاص میں اس کو قتل کرنا جائز ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ. چوتھا کبیرہ گناہ ہے وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، کسی یتیم کا مال کھانا. سوچو، یتیموں کا مال کھانا ایک کبیرہ گناہ ہے. قرآن میں ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے. ان کا کلمہ پڑھنا بھی ان کے کام نہیں آئے گا. ذرا سمجھ لیجیے. پھر فرمایا کہ 5واں کبیرہ گناہ ہے اکل الربا، سود لینا دینا. کیا سمجھے آپ؟ اس وقت پوری امت مسلمہ اس گناہ میں کی مرتکب ہے. تمہارا سورا بینکاری کا نظام سود لینے دینے پر پوری معیشت سودی ہو چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کی رحمت گھروٹ چکی. دشمن قومیں ابھریں آئیں اور تم مسلمانوں کو قتل کر رہی ہیں. لاکھوں لوگ قتل ہو گئے دشمنوں کے ہاتھ میں. کچھ نہیں کر سکی، پوری ملت کچھ نہیں کر سکی. کسی کی مجال نہیں کہ اس کے خلاف بیان دے. اور اللہ نے اس قوم کو منتخب کیا ہے مسلمانوں کو مارنے کے لیے جو راندہ درگاہ ہے، یہود.
اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ نہ کہ اللہ کی طرف سے ذلت و مسکنت وارد ہو چکی۔ اب وہ قوم مسلمانوں کو مار رہی اور مسلمان بے بس ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ کبیرہ گناہ ہے کہ حق اور باطل کا مقابلہ ہو تو آدمی مقابلے سے بھاگ جائے۔ کفر کے مقابلے سے سوچ لو ذرا، کفر کے مقابلے سے آدمی پشت دے کر بھاگ جائے۔ والزحف وتولی یوم الزحف، جب حق اور باطل کا مقابلہ ہو اس وقت حق کے نعرے لگانے والے باطل کے مقابلے سے ڈر کر بھاگ جائیں تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میدان جنگ میں لوگ شہادت نوش کر گئے، پیچھے نہیں ہٹے۔ جنگ احد کے حالات پڑھ کر دیکھو کہ جب درہ والوں کی غلطی سے جب انہوں نے درہ خالی کیا ہے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن العاص یہ اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور قریش کی فوج کے میمنہ اور میسرہ کے کمانڈر تھے۔ جب انہوں نے چکر لگا کر پہاڑی کا حملہ کیا ہے تو کتنے صحابہ کو شہید کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا دباؤ بڑھ گیا کہ لوگوں نے، کسی نے پوچھا، ایک صحابی تھے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے پوچھا کہ تمہاری پشت میں کیوں تیر لگے ہوئے ہیں، زخم پشت میں ہے، پشت میں لگے ہوئے ہیں کیوں؟ تعجب کی بات، سوال کی وجہ یہ تھی کہ مومن پشت دے کر نہیں بھاگتا، تو تمہیں بھارے پیچھے سے تو کیوں یہ زخم لگے ہیں؟ انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہم اس طرح دیوار بنا کر کھڑے ہو گئے تھے، آپ کی طرف منہ کر کے پیچھا کر دیا تھا، تلواریں، نیزے، تیر آتے تھے اور ہماری پشتوں پر لگتے تھے۔ اندازہ کر سکتے ہیں آپ اس ایمان کا، کیسا ایمان تھا؟ کتنے صحابہ یہاں گر گئے اور یہاں ان کی شہادت ہوئی۔ ایک صحابی کو جب ذرا تھوڑا سا وقفہ ہوا تو آپ نے فرمایا اس کو تلاش کرو۔ تلاش کرتے ہوئے جب اس کے پاس پہنچے تو اس کی لاش اٹھا کر لائے تو اس نے بڑی مشکل سے اپنے آخری سانس لیتے ہوئے اپنے سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ رکھ دیا۔ میدان جنگ سے حق اور باطل کی لڑائی سے پیچھے ہٹ جانا کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ قذف المحصنات، بے گناہ لوگوں پر، خصوصی طور پر عورتوں پر تہمتیں لگانا کبیرہ گناہ ہے۔ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، اس کی برائیاں بیان کرنا، اور یہ قذف جو ہے یہ جس طرح عورتوں پر، کیونکہ عورتیں پردہ نشین ہوتی ہیں، بڑا نازک معاملہ ہے ان کا، اس لیے محصنات کا ذکر کیا ہے۔ ویسے مردوں پر بھی تہمت لگانا کبیرہ گناہ ہے، جو کام کسی نے نہیں کیا وہ اس کے ذمہ لگانا، اور بھی ہم دن رات پڑھتے سنتے رہتے اخباروں میں، لوگ بالکل نہیں سوچتے بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں، بغیر ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے حضرات گرامی قدر جو میں نے بیان کیا ہے۔ اس کی ایک ایک چیز، یہ جتنے 7-8 گناہ بیان کیے ہیں، ابو حاتم نے جو گناہ گنوائے ہیں نا امام بخاری نے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حرمین کے اندر الحاد بدینی کرنا، حرم مکہ میں، حرم مدینہ میں، حرم کے اندر، مسجد کے اندر الحاد پھیلانا، شاید سمجھ نہ آئے الحاد لفظ کی، تو پچھلے دنوں جو کچھ مدینہ مسجد نبوی کے اندر جو حماقت کی گئی تھی اس کو دیکھو، اس کا عذاب بھگت رہے ہیں وہ لوگ، گرفتار ہوئے ہیں، ادھر بھی ہوئے تھے ادھر بھی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کی توہین کی گئی کہ مسجد میں شور و غل مچایا گیا اور گالیاں بکی گئی، اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ ہوشیار باش، ہمارا معاشرہ برباد ہو رہا ہے۔ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، اف تک نہ کہو۔ اور ابن ابی حاتم نے کہا کہ وَتَعَرَّبُوا
بعد الہجرت، دین کے لیے جس شخص نے ہجرت کی ہے وہ ہجرت کے بعد واپس اگر اپنے وطن چلا جائے تو کبیرہ گناہ ہے، منع کر دیا گیا تھا۔ اور پھر فرمایا وفراق الجماعت، تفرقہ بازی کرنا کبیرہ گناہ ہے، گروہ بندی کرنا۔ ذرا ہوش سے نہ سن لو، اس وقت دیکھو مسلمانوں کی حالت، کبیرہ گناہ ہے تفرقہ بازی، کسی گروہ کے اندر شامل ہونا مسلمان بن کر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، لوگو اللہ سے ڈرنا ہے، ڈرو جیسے حق ہے، موت اسلام پر آئے، مسلمان کی حیثیت سے دنیا سے جاؤ، کسی گروہ میں شامل نہ ہو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وَنَقْصَ الصَّفْحَ صفقات، نسق الصفقات، بیعت کر کے توڑنا۔ یہ وہ پیری مریدی کی بیعت کی بات نہیں ہو رہی، یہ خلافت کی بیعت کی بات ہو رہی ہے کہ خلیفہ کی بیعت کی اس کے بعد اسے توڑا تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ چند باتیں میں نے گنوا دی ہیں، اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو پھر ان کی تفصیل بھی کبھی بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔